پاک افیئر میں ہم نے دہلی سلطنت شروع کیا ہوا تھا. ہم پڑھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلمز in the subcontinent. We had started from 712 AD when Muhammad bin Qasim came to the subcontinent. پھر ہم نے بتایا کہ کیسے اور عربز آئے اور سب کانٹیننٹ کے اوپر رول کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے جو غزنوید تھے افغانس ان کا پڑھا. پھر ہم نے پڑھا غوری ڈائنیسٹی کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ کیسے یہ مسلمز آئے اور سب کانٹیننٹ کے اوپر رول کرتے رہے. ہم نے یہ پڑھا کہ 712 سے لے کر غوری ڈائنیسٹی تک یعنی 1205 تک جتنے بھی مسلم رولرز تھے وہ سب کانٹیننٹ میں آئے تو تھے, لیکن انہوں نے یہاں پر اپنا پرماننٹ سٹے نہیں کیا تھا. آئے, ٹیمپرری آئے اور چلے گئے. تو یہ جو ہسٹری ہے دہلی سلطنت یہ 1206 سے 1526 AD, اس لیے ہم نے ان کو دہلی سلطنت کا نام دیا کہ یہاں پر مسلمز نے باقاعدہ ایک رول کیا, پرماننٹلی وہ یہاں پر رہے, ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے امپائر اسٹیبلش کی, یہاں پر انہوں نے ماسکس بنائی, یہاں پر اسلام کی کنٹریبیوشن کے لیے کام کیا, اور ڈیفرنٹ اسکالر صوفیز جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں آئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم یا اسلامک سوسائٹی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ دہلی سلطنت سے ہوتا ہے. وہ آئے, انہوں نے فاؤنڈیشنز رکھی یہاں سے, جب یہاں تک میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں فاؤنڈیشنز رکھی لیکن پرماننٹ امپائر نہیں بنائی. اچھا, تو دہلی سلطنت میں ہم نے سب سے پہلے مملوک ڈائنیسٹی یا جسے ہم سلیو ڈائنیسٹی کہتے ہیں اس کو ڈسکس کیا. ان کے جو مین رولرز تھے قطب الدین ایبک, التمش, رضیہ سلطانہ اینڈ غیاث الدین بلبن, ٹھیک ہے. یہ جو 4 مین رولرز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد 1290 میں یہ مملوک ڈائنیسٹی یا جسے ہم سلیو ڈائنیسٹی کہتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. ہم نے جو اینڈ پہ غیاث الدین بلبن پڑھا تھا اس کا ایک گرینڈ سن ہے جس کا نام ہے کیکوباد, ٹھیک ہے. وہ اس کا کیا تھا, ایک گرینڈ سن تھا. یہ لاسٹ رولر تھا. اس کو جلال الدین خلجی ڈیفیٹ کرتا ہے اور 1290 سے جلال الدین خلجی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر رول کرتا ہے 1290 سے 1296. جو خلجی ڈائنیسٹی ہے یہ فیمس ہے اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, یہ فیمس ہے اپنی ایڈمنسٹریشن رول کے لیے, اکنامک ریفارمز, ملٹری اسٹرینتھ, اینڈ ٹو ریپیل منگولز. ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو منگولز تھے, چنگیز خان, ہلاکو خان, یہ پورے ان آس پاس سینٹرل ایشیا ان سارے علاقوں کے اوپر وقتاً فوقتاً انویڈ کرتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ اس پوری جو ڈائنیسٹی کی میں بات کر رہا ہوں 1290 سے لے کر 1320 میں یہ جو چیزیں تھیں, یہ جتنے بھی رولرز آئے تھے انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کی ہوئی تھی.
ٹھیک ہے. ایک پولیٹیکل سسٹم یہاں پر تھا, ایڈمنسٹریشن ان کی بڑی اسٹرانگ تھی, اکنامک ریفارمز کیے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, ملٹری اسٹرینتھ تھی, اور منگولز کے انویژنز کو انہوں نے ریپیل کیا تھا, ان کو کافی حد تک انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا, حالانکہ وہ بہت پاورفل تھے. اچھا, جلال الدین خلجی جو تھا 1290 سے لے کر 1296, پہلے یہ یاد رکھیں یہ ترک افغان تھے. یہ جو خلجیز تھے, ٹھیک ہے, they were the mixture of Turkey and Afghanistan. جلال الدین خلجی, a good administrator, اور اس کی جو خاصیت تھی وہ کائنڈ, جینٹل اینڈ لینینٹ ایٹیچیوڈ. ٹورڈز ہز اپوننٹس. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو اوور آل بہت سارے علاقوں میں مسلمز کا رول تھا, لیکن کچھ ایسے کنگڈمز تھے, کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر ابھی تک راجپوت, ہندو اور دوسرے جو لوگ تھے وہ رول کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ وقتاً فوقتاً ان کے اپوزیشن میں رہتے تھے. تو یہ جو جلال الدین خلجی تھا, اس کا ایٹیچیوڈ ایک کائنڈ, بینیولنٹ اور لینینٹ تھا. اس نے جن کنگڈمز کو اپنے ساتھ ملایا تھا, اس کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینشن آف دا ایمپائر. اپنے ایمپائر کو ایکسپینڈ کیا, اور 3 سے 4 بڑے جو علاقے تھے وہ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے. وہ دیویگری کی, ویرنگال کی کنگڈم تھی, اور ایک اور کنگڈم ہے جس کا نام ہے مدورائے. ٹھیک ہے, ان 3 کنگڈمز کو اس نے اپنی حکومت میں, خلجی نے, یہ سب کانٹیننٹ کے اندر تھے, اس کے اندر تھے, لیکن اس نے اس کو اپنے ساتھ انیکس کیا, ملایا. اب اس کا ایک بریف پیریڈ تھا, اگر آپ دیکھیں تو کتنے سال بنتے ہیں, 6 ایئرس. کیا اس کا نیفیو ہے علاؤ الدین خلجی. یہ جلال الدین خلجی کا کیا ہے, نیفیو بھی ہے اور سن ان لا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسے مرڈر کرتا ہے, یہ اسے مرڈر کرتا ہے پاور پالیٹکس کے لیے, پاور ہنگر کے لیے. علاؤ الدین خلجی ایک ایمبیشیس جنرل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپنی آپ کو سب کانٹیننٹ کا کنگ بنانے کے لیے جو جلال الدین خلجی ہے اس کو یہ قتل کروا دیتا ہے. ایک مسٹیریس وے میں اس کو کیا کر لیتا ہے, قتل کر لیتا ہے. اور علاؤ الدین خلجی جو ہے وہ 1296 سے لے کر 1320 تک یہ کیا کرتا ہے, حکومت کرتا ہے. 1316 تک, سوری. اب جو خلجی ڈائنیسٹی کا سب سے گریٹسٹ رولر ہے وہ علاؤ الدین خلجی ہے. تقریباً 20 سال اس نے حکومت کی, اور پوری خلجی ڈائنیسٹی میں یہ انتہائی فیمس, اور یہ فیمس ہے کس چیز کے لیے, اپنی ایجوکیشن کے لیے, انٹیلیجنس کے لیے, ٹھیک ہے, اور کوئک ریسپانس کے لیے. اور ایک اسٹرکٹ رولر علاؤ الدین خلجی, یہ ان چیزوں کے لیے فیمس ہے. اس نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا تھا وہ کیا تھا پرائس کنٹرول. ہی فکسڈ پرائسز.
اس نے ہر چیز کی، یہ اکنامک ریفارمز میں ہے، ہر چیز کی پرائس کو فکس کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا کہ ایک چیئر ہے اور اس کی قیمت یہ ہے تو وہ کتنوں سالوں تک وہ ہر جگہ پر وہی رہتے تھے، ٹھیک ہے. ہی فکس پرائسز یا پرائس کنٹرول میں اس کا یہ تھا. اور اس میں اس نے ایک سپائی نیٹ ورک بھی بنایا تھا، ایک ایسے جاسوس لوگ بنائے تھے جو جا کر دیکھتے تھے کہ کہیں پر بلیک مارکیٹ تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر یہ جو پرائس فکسڈ کنٹرول جو ہے یہ وائلیٹ تو نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک اچھا طریقے سے اکنامک رول جو تھا، ٹھیک ہے، جب پرائسز کنٹرولڈ میں تھیں تو وہ ایک اچھے طریقے سے ان کی ایڈمنسٹریشن چل رہی تھی. یہ علاء الدین خلجی کی ایک کنٹریبیوشن ہے پرائس کے حوالے سے. اور دوسری منگولز کے حوالے سے اس نے بہت سارے دفعہ منگولز کو ریپیل کیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ فیمس ہے ایک ملک محمد جیاسی، یہ ایک رائٹر ہے، اس نے ایک ایپک لکھی ہے پدماوت، ٹھیک ہے. ایپک ایک لانگ نیریٹڈ پوئم ہوتی ہے. تو اس پدماوت میں وہ علاء الدین خلجی کے بارے میں لکھتا ہے. اور یہ 2018 میں انڈیا کے اندر ایک مووی بھی آئی تھی، پدماوتی ہے یا پدماوت ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی سٹوری کے اوپر بیس کرتی ہے. وہاں پر وہ جو مووی ہے وہ اس ایپک سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے انہوں نے وہ ڈیزائن کر کے مووی بنائی. اس پدماوت میں وہ لکھتا ہے کہ ایک لیڈی ہے پدمنی، یہ سری لنکن پرنسز ہے، اینڈ شی از نون فار ہر بیوٹی تھرو آؤٹ دا سب کانٹیننٹ. اور سب کانٹیننٹ میں ایک علاقہ ہے چتر گڑھ، وہاں اس کی شادی رتن سنگھ سے ہوتی ہے. پدماوت یا پدمنی کی شادی چتر گڑھ کے علاقے رتن سنگھ سے ہوتی ہے. علاء الدین خلجی کو پتہ چلتا ہے پدماوتی کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو وہ اس پورے چتر گڑھ کے اوپر انویژن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے. تو وہ جاتا ہے وہاں، یہ جو چتر گڑھ کا علاقہ ہے یہاں پر بیسیکلی راجپوت رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں جا کر وہ ان کی آرمی کو ڈسٹرائے کر لیتا ہے اور تقریباً پورے علاقے کے اوپر اس لیڈی کے لیے وہ انویژن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو پدماوت ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ یہاں پر ایک ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ سیلف ایمولیشن. سیلف ایمولیشن یا ماس ایمولیشن، یہ اس زمانے میں ایک رسم ہوئی کرتی تھی کہ جب یہ جنگ میں جو ان کے مرد یا آرمی والے مر جاتے تھے تو عورتیں اپنی آنر کو بچانے کے لیے سیلف ایمولیشن کلیکٹیولی اپنے آپ کو فائر کے اندر پھینک دیتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ایک جوہر ہے. تو جتنے بھی وہاں پر راجپوت ویمن تھی along with the پدمنی، تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ جوہر پریکٹس کیا، سیلف ایمولیٹڈ، they destroyed their self. تو علاء الدین خلجی کے وہ ہاتھ نہ آئے. تو یہ بھی علاء الدین خلجی جو تھا اس بارے میں وہ انفیمس تھا کہ اس نے ایک کنگ ہوتے ہوئے یہ کام کیا. تو یہ بھی علاء الدین خلجی کے بارے میں یہ ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک دوسرا ورڈ ہے جسے ہم اردو میں یا ہندی میں چتا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ورڈ ہے پائر، ٹھیک ہے، چتا جلانا.
اچھا، ایک دوسرا ورڈ یہ بھی آپ کو کام آئے گا، پیرونائڈ. ہم نے کہا کہ ان ہز لاسٹ ڈیز علاؤدین خلجی بیکیم پیرونائڈ. پیرونائڈ مین وہ بندہ جو ہر کسی پہ ڈاؤٹ کرتا ہو. پیرونائڈ مین اے پرسن that has become skeptical and doubtful to everyone. اب اس کے جتنے ساتھ جنرلز تھے، جتنے اس کے رشتہ دار تھے، اس کو سب پہ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آ کے مجھے کل کر کے کیا کر دے گا. جس طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہوا تھا آلریڈی، علاؤدین خلجی نے جلال الدین خلجی کو مار دیا تھا. تو اب یہ اینڈ پر جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو بھی یہ فیئر رہتا تھا. So he was in a state of paranoid. اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جنرل تھا جس کا نام تھا ملک کفور. یہ اس کو پوائزن کر دیتا ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ملک کفور جو ہے علاؤدین خلجی کو کیا کر دیتا ہے؟ پوائزن کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. اس کے بعد تیسرا رولر آتا ہے. دا تھرڈ امپورٹنٹ رولر از قطب الدین مبارک شاہ. یہ 1316 سے 1320 تک 4 سال حکومت کرتا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا جلال الدین خلجی، اس کے بعد علاؤدین خلجی، اور اس کے بعد یہ قطب الدین مبارک شاہ. یہ سن آف علاؤدین خلجی ہوتا ہے. لیکن یہ ان ایفیکٹو رولر ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جو بھی ڈائنیسٹی آئی ہے، سٹارٹ کے 2-3 رولر اس کے ایفیکٹو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا نام بناتے ہیں. اس کے بعد ان کے جب بیٹے پوتے آتے رہتے ہیں تو وہ ان ایفیکٹو ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی ڈائنیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک جنرل تھا خسرو خان. وہ اس قطب الدین مبارک شاہ کو ڈیفیٹ کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ ایک ان ایفیکٹو اور ویک رولر ہے. یہ جو خسرو خان ہے یہ ایک ہندو کنورٹ ہے. کیا ہے؟ ہی واز ہندو بٹ ہی بیکیم مسلم. یہ کس کو ڈیفیٹ کر لیتا ہے؟ خسرو خان قطب الدین مبارک شاہ کو. ٹھیک ہے، لیکن اس کا بہت ہی بریف پیریڈ ہوتا ہے اور اس کو غیاث الدین تغلق ڈیفیٹ کرتا ہے اور تغلق ڈائنیسٹی شروع ہو جاتی ہے. خسرو خان ایک جنرل، ٹھیک ہے، اس کو ڈیفیٹ کرتا ہے تو یہ پوری ڈائنیسٹی جو اوپر ہم نے پڑھی ہے خلجی ڈائنیسٹی، یہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسری قوم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، فاؤنڈر ہوتا ہے غیاث الدین تغلق، اور وہ تغلق ڈائنیسٹی جو ہے وہ شروع کرتا ہے. علاؤدین خلجی کے بارے میں 2 چیزیں جو اس نے آرٹ اور آرکیٹیکچر میں کام کیا. اعلیٰ دروازہ، اس نے ایک آرکیٹیکچر کا اس کا بڑا کام تھا، اور قطب مینار جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قطب الدین ایبک نے شروع کیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد التمش نے اسے کمپلیٹ کیا. علاؤدین خلجی نے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا. ٹھیک ہے، ایکسپینشن آف قطب مینار جو ہے وہ علاؤدین خلجی نے کی. اور اعلیٰ دروازہ، یہ 2 چیزیں جو ہیں، اعلیٰ دروازہ، یہ آرکیٹیکچر کا اس کا بڑا اچھا کام ہے، اور ایکسپینشن آف قطب مینار، یہ 2 اس کی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے اندر کنٹریبیوشنز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس غیاث الدین تغلق آتا ہے، اور یہ جو تغلق ڈائنیسٹی ہے یہ 1320 سے 1414 AD تک جاتی ہے.
تو غیاث الدین تغلق جو ہے یہ 1320 میں آیا اور 1325 میں چلا گیا. اس کے لیے مشہور ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل رولر تھا اور یہ فیمس تھا ایک جسٹ رولر, ایک لینینٹ بینوولنٹ اچھے رولر کے طور پر اس کو پہچانا جاتا تھا. اور اس کا جو ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے تغلق آباد بلڈ کیا اور اس کو فورٹیفائڈ کیا, ایک قلعہ بنایا. یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی رولرز آئیں گے وہ اپنا نام کا کوئی نہ کوئی شہر جو ہے وہ آباد کر کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد ایک شہر آباد کیا اور اس کو کمپلیٹ فورٹیفائڈ کیا, ایک قلعہ بنایا. ہی واز کلڈ بائی ہز سن محمد بن تغلق. جیسے جلال الدین تغلق کو اس کے نیفیو نے مار دیا تھا, اس کو کس نے مارا ہے؟ اپنے بیٹے محمد بن تغلق نے. اور تھا ایسا کہ محمد بن تغلق آ رہا تھا, کسی علاقے کے اوپر گیا ہوا تھا اور وہ وہاں سے فتح ہو کر آ رہا تھا اور یہ آگے اس کو مبارک دینے کے لیے گیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک لکڑی کا ووڈن ٹینٹ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ جیسے غیاث الدین تغلق اس میں گیا تو وہ گر گیا اور وہ اس کے اندر مر گیا. تو ایک ووڈن ٹینٹ میں اس کے لیے باقاعدہ ایک یہ بنایا ہوا تھا کہ یہ آئے گا. کیوں؟ اگین ہنگر فار پاور, ہنگر فار, جیسے میں نے علاؤدین خلجی کی ایگزامپل دی اور یہاں پر محمد بن تغلق, ٹھیک ہے. تو پاور پالیٹکس میں انہوں نے اپنے ہی ریلیٹیوز کو کیا کیا؟ مارا. تو غیاث الدین تغلق کا ایک بریف پیریڈ اس لیے تھا کیونکہ اس کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو گئی تھی بائی ہز سن محمد بن تغلق. اس کے بعد جیسے اس کی ڈیتھ ہوتا ہے تو محمد بن تغلق آ جاتا ہے. He is the most famous and unfamous ruler. Famous and infamous ruler in دہلی سلطنت. مشہور بھی تھا اور بدنام بھی تھا, ٹھیک ہے. وہ ایک اردو کا شعر ہے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام. تو ہمیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ فیمس ہونے سے کام ہے, اگر اس کے ساتھ بدنام بھی ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کام نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام. تو محمد بن تغلق بھی کوئی اسی قسم کا تھا, فیمس بھی تھا اور انفیمس بھی تھا. فیمس اسی وجہ سے تھا کہ دہلی سلطنت میں 1206 سے اب تک جتنے بھی رولرز آئیں, سب سے زیادہ بڑی جو سلطنت تھی وہ محمد بن تغلق کی تھی, ٹھیک ہے. اس نے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر سلطنت کو وسیع کر دیا تھا. بہت زیادہ کنگڈمز, علاقے جو تھے سب کانٹیننٹ کے, وہ اس نے فتح کر کے اس نے اپنے ہی قبضے میں لے آیا. دوسری جس وجہ سے یہ مشہور تھا وہ تھا دہلی ایز کیپٹل. جب محمد بن تغلق آیا تو ان کا کیپٹل جو تھا وہ دہلی تھا, لیکن اب چونکہ اس نے ساؤتھ کے علاقے میں بہت زیادہ ایکسپینشن کر لی تھی تو یہ چاہتا تھا کہ جو کیپٹل ہے وہ سب کانٹیننٹ کے بالکل سینٹر میں ہونا چاہیے تاکہ سارے علاقوں پر کنٹرول ہو. تو اس نے سینٹر میں ایک علاقہ بنایا جس کا نام ہے دولت آباد, اور سب کو حکم دیا کہ ود ان 3 days دہلی سے ٹرانسفر کر کے لوگوں کو کہا مائگریشن کر کے
دولت آباد کو آباد کر کے ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ اپنا کیپٹل بنائیں گے. تو یہ اس کا ایک رانگ ڈیسیجن تھا. یہ اس کا ایک، کیونکہ یہاں پر فورسڈ مائیگریشن ہوئی، بہت ساری تعداد میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے اوپر بہت سارا خرچہ ہوا، کیونکہ یہ ایک آسان بات نہیں ہے کہ ایک کیپٹل کو آپ ایک دوسری ایک نئے جگہ پر شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کو کافی سارا نقصان ہوا. ٹیمپرری اس نے ٹرانسفر کر لیا تھا، لیکن پھر اس کو مجبوراً دوبارہ دہلی آنا پڑا. تو یہ اس کا ایک رانگ ڈیسیجن تھا کہ دولت آباد کو اس نے کیا بنایا؟ سب کانٹیننٹ کا، اپنی سلطنت کا کیپٹل بنایا. اس کے بعد جو اس کی ایک اور اکنامک کنٹریبیوشن تھی، وہ تھی ٹوکن کرنسی. ٹوکن کرنسی کیا ہوتی ہے؟ ٹوکن کرنسی یہ ہے کہ جیسے ابھی بھی دنیا میں ٹوکن کرنسی چل رہی ہے کہ ہمیں جو دیے جاتے ہیں وہ کاغذ کے نوٹ دیے جاتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ریئل ویلیو اکنامکس میں، ایک ہوتی ہے فیس ویلیو. ٹھیک ہے، اب ایک 5000 کا نوٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 5000. ٹھیک ہے، اب اگر اس کی ریئل ویلیو دیکھیں تو یہ جو کاغذ کا پیپر ہے یہ 10 روپے کا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی فیس ویلیو جو ہے وہ 5000 کے برابر ہے. کیوں؟ یہ حکومت کی طرف سے ہے کہ یہ اتنے گولڈ کے برابر ہے. اس کو ٹوکن کرنسی کہتے ہیں کہ جو ریئل گولڈ ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ ایک کوائنز دیتے ہیں یا پیپر دیتے ہیں جس کے اوپر اسٹیٹ لکھتی ہے کہ یہ اتنے روپے کے نوٹ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے سب سے پہلے ٹوکن کرنسی شروع کی. اس ٹائم جو ریئل کوائنز تھے وہ سلور میں تھے. ٹھیک ہے، اس نے ان کوائنز کی جگہ برونز کے کوائن جو تھے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا. اب برونز کی اور سلور کی قیمت میں بہت فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فار ایگزامپل ایک جو سلور کا کوائن ہے اس کی قیمت $10 ہے، اسی طرح جو برونز ہے وہ $1 ہے، لیکن وہ کس کے برابر ہو گیا؟ 10 کے برابر ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر اسٹیٹ نے لکھ دیا ہے کہ یہ $10 ہے. ٹھیک ہے، اس نے ٹوکن کرنسی شروع کی، لیکن اس میں بھی اس کو نقصان ہو گیا، کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ برونز کی اپنی کرنسی بنانے لگے گھروں میں. ٹھیک ہے، فیک طریقے سے وہ کرنے لگے، تو اس سے وہ پورا جو سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. اور پھر اس کو وہی جتنے بھی برونز کے یہ لوگوں نے بنائے ہوئے تھے مجبوراً اس کو خریدنے پڑے، اور وہی سلور جو کوائن تھے وہ ان کو دینے پڑے. تو اس حوالے میں اس کا بہت سارا سلور لاس ہوا، پیسوں کا اکنامک لاس ہوا. کس کو؟ محمد بن تغلق کو. اس کی ایک دوسری بھی پالیسی تھی ہیوی ٹیکسیشن کی. جب بھی کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کا یہ زور ہوتا ہے کہ عوام پہ ٹیکس لگائے جائیں، اس سے ان کو پیسہ کلیکٹ ہوگا اور وہ کیا ہوتا ہے، جو اسٹیٹ ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بیلنس ہو سکتی ہے. آپ اگر فرینچ ریولوشن کو دیکھیں تو فرینچ ریولوشن سے پہلے، ٹھیک ہے، جو فرانس تھا وہ بینک کرپٹ ہو چکا تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا. اب وہ جب بھی پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے ان کا یہ ڈیسیجن ہوتا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے، ٹیکسیشن کے تھرو ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے اسٹیٹ کو بیلنس کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک الٹا نقصان ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جو لوگ ہیں اس کو آپ اوور برڈن کرتے ہیں تو وہ ریبیلین میں آ جاتے ہیں، وہ ریوولٹ میں آ جاتے ہیں، ان کی لائلٹی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر بھی ایک بحران کی سچویشن ہوتی ہے. تو اس نے ہیوی ٹیکسیشن کی پالیسی کی لیکن یہ بھی کامیاب نہ ہو سکی. اس کے دور میں ایک ایکسپلورر تھا ابن بطوطہ.
یہ ایک رائٹر بھی ہے، ایکسپلورر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ موروکو سے اوریجنلی بلانگ کرتا تھا. تو یہ آیا سب کانٹیننٹ میں. یہ تو سب کانٹیننٹ میں محمد بن تغلق نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور تقریباً 6 سال تک اسے اپنا چیف جسٹس بنا کر رکھا، ٹھیک ہے، اور اپنے پاس رکھا. لیکن یہ چونکہ ایکسپلورر تھا تو اس نے کوئی بہانہ یہ کر کے یہاں سے 6 سال کے بعد وہ نکل گیا. اس نے ایک بک لکھی، رحالہ یا رحلہ. اس میں وہ محمد بن تغلق اور اس سب کانٹیننٹ کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ محمد بن تغلق واز اے میڈ پرسن، واز اے میڈ کنگ، کیونکہ اس کے مائنڈ میں جو آتا تھا وہ فوراً کر لیتا تھا، اس کے کنسیکوینسز کو نہیں دیکھتا تھا. جیسے دیکھیں کہ اس نے ایک ویل اسٹیبلش کیپٹل کو وہ کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے اندر اس کو خالی کر کے دولت آباد کو کیا کریں، ہم اس کو کیپٹل بنائیں گے. تو یہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایک فولش ڈیسیجن ہے، ٹھیک ہے. اتنا یہ نہیں ہو سکتا ہے. جیسے اس کی ٹیکسیشن کی پالیسی تھی، ٹوکن کرنسی کا ایک اچھا آئیڈیا تھا اس کا، لیکن وہ لوگوں کی طرف کی وجہ سے وہ بھی ناکام ہو گیا. تو ابن بطوطہ رحالہ جو بک ہے وہ محمد بن تغلق کے بارے میں اتنا اچھا نہیں لکھتا ہے. اس کے بعد اس کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فیروز شاہ تغلق اس کا کزن ہے. جو تیسرا رولر ہے وہ ہے فیروز شاہ تغلق. تیرہ 1351 سے 1388. یہ ایک طریقے سے پریکٹیکل رولر تھا، پریکٹیکل، لیکن ویسے فیمس نہیں تھا جیسے غیاث الدین تغلق تھا یا محمد بن تغلق تھا. اس کے جو کام تھے، اس نے کینالز وغیرہ کو ریپیئرڈ کی، سکولز، مدرساز، ان کے اندر اس نے بہت سارے ریفارمز لائے. جو لاسٹ یہ تھا وہ تھا نصیر الدین تغلق. 1398 کے اندر نصیر الدین یہ ایک ویک رولر تھا، اور تیمور لین یا تیمور لنگ کہتے ہیں، یہ ازبکستان کا ایک جنرل تھا. اس نے ان کے اوپر جب انویڈ کیا تو نصیر الدین تغلق سب کانٹیننٹ چھوڑ کر چلا گیا. تو وہ جتنی بھی پوری تغلق ڈائنیسٹی تھی وہ کولیپس ہو گئی. تیمور لین یا تیمور لنگ بھی اسے کہتے ہیں، اس نے یہاں پر حملہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں قتل کیا. یہ ازبکستان کا تھا. تیمور لنگ جو تھا وہ ازبکستان سینٹرل ایشیا سے بلانگ کرتا تھا یہ بھی مسلم، لیکن اس نے تغلق جو لاسٹ رولر تھا نصیر الدین تغلق، اس کے اوپر اٹیک کیا، اور جو تغلق ڈائنیسٹی ہے یہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. یہ MCQs آتا رہتا ہے. یہ جو رحالہ بک تھی اس نے 1355 میں لکھی، ابن بطوطہ، اباؤٹ دا سب کانٹیننٹ اینڈ دا رول آف محمد بن تغلق کے بارے میں. اگر آپ دیکھیں کہ جو خلجی ڈائنیسٹی تھا اور جو تغلق ڈائنیسٹی تھا، اوورال اگر اسلامک کنٹریبیوشن ان کی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دے پیٹرونائزڈ اسلامک اسکالرس، صوفیز ٹو دا سب کانٹیننٹ. دنیا کے ڈفرینٹ پارٹ سے انہوں نے اسلامک اسکالرز، علماء اور صوفیز کو بلایا. یہاں پر مدرساز اور ماسکس بڑی تعداد میں بنائی گئی، اور دوسرا پرشین جو تھا، پرشین لینگویج یہ کورٹ لینگویج قرار دی گئی. یہ 2 ڈائنیسٹیز آج ہم نے ڈسکس کی.
خلجی ڈائنیسٹی جس میں 3 مین رولرز تھے، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی اور مبارک شاہ، ٹھیک ہے۔ تغلق ڈائنیسٹی میں ہم نے 3 مین بندوں کو ڈسکس کیا، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نصیر الدین جو کہ اینڈ پہ آیا اور ویک تغلق رولر تھا، اس کے اوپر تیمور لنگ نے انویڈ کر کے یہ پوری ڈائنیسٹی جو ہے یہ کولیپس کر جاتی ہے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری ڈائنیسٹی سید ڈائنیسٹی آتی ہے اور اس کے بعد لودھی ڈائنیسٹی، یہ دہلی سلطنت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر مغلز کا پیریڈ شروع ہوتا ہے 1526 سے لے کر 1857 تک۔